बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासीन मलिक और कहता हूँ जी खुश आमदेद आपको। हुज़ूर वाला आपको बड़े करैक्टर दिखाए हमने और कोशिश की कि आपकी इस्लाह हो सके। मुख्तलिफ़ शख्सियात को भी हम बुलाते रहे और हमारी कोशिश थी कि वो अपना जो है मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। बाज़ चीज़ें जो हैं वो बड़ी एक जमहूरी दौर है, कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाती हैं। पीटीआई वाले भाई बोलते हैं कि हमसे बड़ा जमहूरियत पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि 22 साल की स्ट्रगल के बाद जो है हम मार्ज़े वजूद में आए। यहीं पे अगर पीपल्स पार्टी की बात करते हैं चलें तो वो कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो इसकी बहुत बड़ी मिसालें हैं कि हमने जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। अब बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जेल से लेकर आज का जिला वतनी तक हर बात इस बात से जोड़ी जाएगी कि वो बहुत बड़ी जमहूरियत की पार्टी है। ये जमहूरियत आखिरकार हम अपने फ़ायदे के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये जमहूरियत हमें तभी क्यों याद आती है जब हम पे मुश्किल वक्त होता है? ये जमहूरियत बरसदे इक़्तिदार हमें क्यों याद नहीं आती? आज दोनों मेहमान मेरे आपकी भरपूर तालियों में। पहले मेहमान का तारुफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बड़ी मेहरबानी आप तशरीफ़ लेकर आए, आसिफ शफीक सती साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। साथ मौजूद हैं जी इनके एक और बड़े प्यारे मेहमान, मेरे पास आगे भी आते रहे, आप ये चैनल की जीनत भी बनते हैं और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो यकीनन इनकी नुमाइंदगी होगी आज हुकूमत के हवाले से। आपकी भरपूर तालियों में शेख अनीस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। दूसरे वाला आसिफ साहब, डायरेक्ट सवाल की तरफ आऊँगा। हमें जमहूरियत का रोना उस वक्त क्यों याद आता है जब हमारे ऊपर बुरा टाइम चल रहा हो? असल में ये है कि जो पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं जवाब दूंगा, हमें सिर्फ किसी मुश्किल वक्त में याद नहीं आती डेमोक्रेसी। अगर ऐसे होता तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बर्बाद कर लेते और उनको फांसी नहीं लगाते। 73 का आइन दिया उन्होंने, एटम बम की बुनियाद रखी उन्होंने, जो आज पूरी दुनिया को मैं और आप आंखें दिखाते हैं और सीना तान के खड़े होते हैं। इस मुल्क में इंडस्ट्री की बुनियाद रखी उन्होंने, जो बहुत सारी स्टील मिल्स होगी और बहुत सारी चीज़ें, आपको आइडेंटिटी दी, शनाख्त दी। इस मुल्क का आईडी कार्ड आपको पता है, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए तो आईडी कार्ड नहीं था उस वक़्त। ये सारी चीज़ें कहने का मकसद ये है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जितनी पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मैंने कुर्बानी दे दी, उन्हें थ्रेड्स थी पाकिस्तान आएंगी तो आपका मर्डर हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो देखा आपने आई और गरीबों में उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया। सिर्फ ये है कि किसी को आवाज़ कब आती है, स्पेस कब मिलती है, तो उसके लिए स्टैंड करना पड़ता है। और जितना भी मुल्क को डिलीवर किया, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, हमारा किसी से मुस्लिम लीग नून से ABZ से होगा इख्तलाफ, लेकिन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने इख्तलाफ किया। मैं ये बात मानता हूँ कि इसमें करप्शन भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन इस मुल्क को जो कुछ दिया है आज तक वो भी तो सारा आप देखें ना, अगर असेस करें आप एज ए एंकर, एज ए जर्नलिस्ट, तो वो डेमोक्रेटिक लोगों ने ही दिया है आज तक। शेख साहब, एस्टैब्लिशमेंट ये एस्टैब्लिशमेंट ऐसी, ये खान साहब बैठे हैं आमिर मीर के शो में लतेड़ देते थे 2007, 8, 10, 11, 12, यकदम ऐसा चेंज हुआ, हम सारे एक पेज पे हैं। आए बाजवा साहब आपको 3 साल का रिलीज़ देते हैं। हुज़ूर वाला, ये मोहब्बत है, ये मफाद परस्ती है, ये जमहूरियत है, ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासीन। देखें, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, आपको पाकिस्तान का थोड़ा सा सियाको सबाक पता होना चाहिए कि जमहूरियत पाकिस्तान में जब जमहूरियत पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी दावेदार है जमहूरियत की। आप ये देखें कि उनका आगाज़ कहाँ से हुआ था। अयूब खान साहब की गोद में बैठकर उनको डैडी कहने से वहाँ से आगाज़ हुआ था इस जमहूरियत का। उसके बाद आप नवाज शरीफ की तरफ जाते हैं तो जनरल जिलानी और जनरल ज़िया की गोद से आगाज़ हुआ था इस जमहूरियत का। अगर हमने गोद से आगाज़ करना होता तो 2002 में इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते। बात करना, एक मिनट बात करने दें, आता हूँ जनरल पाशा की तरफ जाता हूँ, मुझे बात करने दें। 2002 में वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के उसके वज़ीर आज़म होते, और आप ये देखें कि उस टाइम मुशर्रफ साहब भी खान साहब को ऑफ़र करते थे कि आप अगर मैं सदर हूँ और खान साहब मेरे वज़ीर आज़म हो तो इस मुल्क का बहुत भला हो सकता है। लेकिन हमने कोई भी शॉर्टकट नहीं लिया। 22 साल की जद्दोजहद की, 96 से आप शुरू हों, कोई सीट नहीं। 2002 में जब रेफरेंडम मुशर्रफ का दौर, 1 सीट। 2008 हमारा बाइकाट। 2013 में हमने जाके KP में हुकूमत बनाई। और तो कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसी ज़रदार, ये जब मेरे भाई बात कर रहे हैं ना पीपल्स पार्टी की, मैं भुट्टो साहब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, वो लीडर थे, उनका क्रिज्मा था वहाँ में। लेकिन आप आज के दौर की पीपल्स पार्टी की बात करें, आज की दौर की पीपल्स पार्टी का जो असल जैला है वो भी बात करना पसंद नहीं करता, वो भी शर्मिंदगी महसूस करता है। जरदारी साहब के दौर के अंदर कोई भी बंदा पीपल्स पार्टी का नाम लेना पसंद नहीं करता। मुझे बताएं, वही ओबामा साहब जो अपनी बुक में लिखते हैं कि जब यहाँ पर इसी दौर में, जब जनरल कियानी साहब का दौर था तो यहाँ पर उसामा के लिए आपने ऑपरेशन किया, तो ओबामा कहता है अपनी बुक में, कहता है, ये ऑन रिकॉर्ड है
کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں زرداری صاحب کیسا ریئیکشن دیتے ہیں. تو زرداری صاحب نے اس ٹائم پتہ کیا بیان دیا؟ انہوں نے کہا کہ جی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک دہشت گرد پکڑا ہے پاکستان سے, پاکستان کی سرحدوں سے. کل کوئی گورا کتاب لکھتا ہے, میری بات سنیں, پہلے مجھے بات مکمل کریں. سول حکومت جو ہے نا, سول گورنمنٹ جو ہے, سول گورنمنٹ اگر پاورفل ہوتی ہے, اس کا اپنے اخلاق اور اس کا کردار ایسا ہوتا ہے تو پھر جمہوریت تب پلپتی ہے, پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی آنکھیں دکھانے کی. حضور والا کل کوئی کتاب لکھتا ہے, سنیے گا, میں صرف شیخ صاحب سے ایک سوال کے بعد آپ کی طرف آؤں گا. کل کوئی کتاب لکھتا ہے کہ پاکستان سے جب کشمیر لیا جا رہا تھا تو ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں پاکستان ایٹمی اٹیک نہ کر دے, ہمیں ڈر تھا کہ پاکستان فوجیں لگا کے بارڈر میں نہ, اور پاکستان نے تو 1 منٹ کی جمعے والے دن خاموشی کر کے بیٹھ جانا مناسب سمجھا. پاکستان نے تو وہاں پہ لاشیں کاٹ رہی تھیں اور یہاں پہ بیان دینا اچھا سمجھا. پاکستان میں تو لاشیں, ادھر تو لاشیں کاٹ رہی تھیں اور یہاں پہ تو پرائم منسٹر بیٹھ کے سپیچ کر دیا کرتے تھے. اب جواب دے, میں جواب دینے لگا. جی اس 3 سالوں میں بتا دیں. دیکھیں یہ نا ایک لفظ بہت مشہور ہے, شرح میں ماری آتا ہے کہ تیزی شیطان سے, آہستگی رحمان سے. آپ ہمارا ماضی دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں آپ کشمیر کے بورڈ پارلیمنٹ ہاؤس کے آگے سے اتار دیا کرتے تھے ان کے ڈر سے. نواز شریف صاحب مودی کی ماں کو ساڑیاں اور آموں کی پیٹیاں بھیجتے تھے, لیکن کشمیری رہنماؤں سے ملنا پسند نہیں کیا انہوں نے. آج آپ خاموشی کی بات کرتے ہیں, ہم نے اس سڑک کے اوپر, اس کارواں کے اوپر, اس منزل کی طرف ہم لوگ چلنا شروع ہو گئے ہیں کہ آج انٹرنیشنلی کشمیر کی بات بھی ہوئی ہے. آپ نے اپنے اختتامی کنکلوژن کے اندر کشمیر کا ایشو بھی ڈالا ہے. آپ پہلے تو انڈر ٹیبل ڈیل کر کے آتے تھے کہ جی ہم کشمیر کی بات ہی نہیں کریں گے, آپ ہم سے بات کریں. آپ وہ پکچرز چیک کریں, کہتے ہیں تصویریں بھی بولتی ہیں, جس طرح رنگ بولتے ہیں اس طرح تصویریں بھی بولتی ہیں. آپ وہ وقت چیک کریں کہ جب میاں نواز شریف ایسے جھکے ہوتے تھے اور مودی ان کے یہاں پر ہاتھ رکھ کے ان کو سمجھا رہا ہوتا تھا, تو آپ اس ٹائم کشمیری رہنماؤں سے نہیں ملتے. آج وزیر اعظم نے, میری بات سنیں, میری بات سنیں, آج وزیر اعظم نے آج سب کچھ چھوڑ کے نا انڈر دا ٹیبل اگر ڈیل ہوتی تو کشمیر تب ہمارے ہاتھ سے جاتا. دوسری بات, اگر مودی کا یار جو ہے وہ کلاتا تو نواز شریف نے تو یہاں پہ بیٹھ کے کمپین نہیں کی تھی نا مودی کی. آپ کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اگر مودی صاحب وہاں پہ جیت جاتے ہیں, میں اس کو جواب دیتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں اس کا. اگر مودی وہاں پہ جیت جاتا, یہ بات ہوئی تھی, انٹرنیشنل قوتیں بھی یہ بات کہہ رہی تھی کہ مودی اور عمران خان مل کر مسئلہ کشمیر حل کر سکتے ہیں. یہ کمٹمنٹس دی گئی تھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کو. ہم نے اس لیے کہا تھا کہ اگر وہ تو آج مودی کی آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں نا, کورونا سے لے کر, معیشت سے لے کر, کسانوں سے لے کر, ان کا کیا حال ہوا ہے. اور آپ پاکستان کو اور عمران خان کو بھی دیکھ لیں. ایک منٹ, میں نے بھائی کی باتیں سنی, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں نا, اب یہاں پہ بیٹھنے والے لوگوں کو ہماری یوتھ جو ہے نا وہ فالو کرتی ہے, لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لاجک کے بجائے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے آصف زرداری کا نام لیا, یار وہ بندہ 11 سال پابند سلاسل رہا. یہاں پہ تو ایسے صاحب ہیں کہ خالی جب نیب کی طرف سے نوٹس آتا ہے تو ان کو پہلے ہارٹ پرابلم ہو جاتی ہے, پھر ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کے وہی کردار جو آپ کی پوری پی ٹی آئی کی کریم کو بیک پہ لے کے گئے ہیں اور اپنے موروں کو آگے لے کے آئے ہیں, اور وہ آپ اس ٹائم کوئی منسٹر ہے, کوئی فنانس منسٹر ہے, سو جو بھی ہیں, وہ ساری دنیا جانتی ہے. کشمیر کا جو کچھ آپ کی گورنمنٹ نے کیا, پیپلز پارٹی نے, کبھی ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں نیند میں بھی کشمیر کے حوالے سے غفلت نہیں کروں گا. کتنی کمپین ہو رہی ہے. آپ نے اس شخص کو منسٹری دی جو میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہتا ہے, اس کا باپ اس کے فرنٹ پہ کھڑے ہو کے نارے لگاتا ہے اس وقت, جی بھٹو. اس کا مطلب ہے اس کا باپ سب سے بڑا غدار تھا. تم نے پولیٹیکل ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی, تمہاری ورث کیا ہے, تم روڈوں کے شراب پہ بوتل لے کے گھومتے ہو. اس بندے کو, مطلب پی ٹی آئی میں اور کوئی بندہ نہیں تھا جس کو کشمیر کمیٹی, میری بات سنیں, کشمیر کمیٹی کا اس کو ہیڈ بنایا جاتا, کشمیر اس کے حوالے کیا جاتا, اور وہ شخص جو کمپین کے دوران کشمیر میں کھڑے ہو کے 5-5 لاکھ روپے کی گٹھیاں دے رہا ہے. آپ کہتی ہو کہ جی الیکشن ہائی جیک کیے جاتے ہیں, کرپشن کی جاتی ہے. جہانگیر ترین کون ہے, اس کے جہاز پہ آپ گھومتے رہے. آپ نے پھر آپ 22 سال کی ایک تاریخ بتا رہے ہو. میں کہتا ہوں کہ 22 سال کی تاریخ میں عمران خان کے ساتھ چلنے والے کتنے لوگ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں, سارے 3 سال 4 سال 2 سال والے. لیکن بات لوجیکلی کیجیے, میں آپ کی بات میں نہیں 22 سال میں جو جنہوں نے سٹرگل کیا ہے, چند بندوں کے نام کریں. فواد چودھری, جواب دیتا ہوں, سنیں, فواد چودھری, شاہ محمود قریشی, جہانگیر ترین, یہ جو کراچی والے جو صاحب ہیں, وہ جو میاں بیوی ہیں, کھوسا صاحب, مجھے کمپلیٹ آپ نے ہول سیل لوگوں کو پرچیز کیا. آپ بات کرتے ہیں, آپ نے ہول سیل لوگوں کو جہانگیر ترین کے تھرو پرچیز کیا. اس نے اتنی بڑی کرپشن کی کہ 22 سے 30 ارب روپے کی کرپشن کر کے وہ باہر گیا, واپس آیا, پھر آپ کے اندر ایک بلاک بنا, اس بلاک نے آپ کے ساتھ کیا گیا. پھر آپ نے کہا ہم سرنڈر نہیں کریں گے, ہم یہ وہ کر دیں گے. عامر کیانی, میں آپ کو بتاتا ہوں, عامر کیانی ہیلتھ منسٹر تھے,
رات کو میڈیسن کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے, مارکیٹ میں پروڈکٹ جاتی ہے پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے, 8-10 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے, آپ اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ. اجازت دے دیجیے, جواب دینے کی اجازت دیں. اتنی دیر آپ بولتے رہے ہو, یا تو اس ڈیموکریٹک سسٹم پہ اگر آپ نان لاجک بولیں گے تو میں نے بھی جواب تو دینا ہے. جی 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 جی. بات یہ ہے میرے بھائی کہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے, پھر آپ نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے. واحد اس تاریخ ہسٹری کا بھٹو ایسا لیڈر ہے جو کسی ڈکٹیٹر کے خلاف اوپن کمپین پہ نکلا. مجھے تاریخ بتا دو, آپ کے ساری جماعتوں کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کے قائد اعظم محمد علی جناح, لیاقت علی خان کے بعد مجھے اس تاریخ کا کوئی ایسا لیڈر بتا دو کہ جتنی دفعہ اس ملک میں پوری دنیا میں کسی لیڈر کا, پاکستانی لیڈر کا نام لیا جاتا ہو, اگر ذوالفقار علی بھٹو غلط تھا تو کیوں دنیا یاد کرتی ہے. مسلم لیگ نون کے بے شمار لیڈر جنیجو آیا, کتنے لوگ آئے, کتنی پرسنٹیج آئی, سارے میری بات سننے. آصف زرداری کو کیوں نہیں مانتے؟ آصف زرداری کو اس لیے نہیں مانتے کہ آصف زرداری 11 سال پابند سلاسل رہا, زبان تک کاٹ دی, وہ بھاگا نہیں, اس نے ڈیل نہیں کی. اس کی وہ وائف جس کو دختر ایشیا کہتے ہیں, وہ ایک بچے کو اٹھاتی, ایک اس کی انگلی پکڑتا, ایک پیدل گھومتا, آج کی ڈیٹ پنڈی میں ہوتی, کل کراچی میں ہوتی. وہ نہیں بھاگی, وہ اس ملک میں رہی. وہ ان لوگوں میں اس کی ڈیتھ ہوئی, ان لوگوں کے لیے اس نے پارٹی کو سہارا دیا, پارٹی کے ساتھ وہ کھڑا رہا. وہ جو کردار ہیں اس ملک میں جو اپس اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں, ان کے لیے بھی خطرہ ہے, وہ ان کے لیے بھی خطرہ ہے. یہ ان کا ٹارگٹ اس لیے ہے, اس لیے کہ وہ کردار پہلے میاں نواز شریف کو پروموٹ کرتے تھے, انہوں نے زرداری کو مثلا 10% بنایا. پھر جب اس کردار سے دل بھر گیا, وہ کسی اور سسٹم میں گیا, تو اس کو کہا کہ نواز شریف تو سب سے بڑا ڈاکو ہے, اس سے بڑا ڈاکو ہی کوئی نہیں ہے. بھائی 30 سال آپ اس ڈاکو کو پرورش کرتے رہے, اس کو پبلش کرتے رہے, اس کو آپ نے لانچ کیا, پیپلز پارٹی کو آپ نے پابند سلاسل کیا, آپ نے جیلوں میں ڈالا, ہمارے بندوں کو کوڑے مارے, لوگوں کو توڑ کے مسلم لیگ نون میں شامل کروایا. آج وہ بھی غلط ہے. اور آپ یاد رکھیں کل جو اثر عمران خان کا ہونے والا ہے وہ ان دنوں سے زیادہ بدتر ہوگا. یہ آپ کسی خوش فہمی میں, آپ تو سسٹم چلا ہی نہیں رہے, سسٹم تو وہی کردار چلا رہے ہیں کہ جو آپ مجھے بھی وداؤٹ اینی انٹرپشن دودھ مانگو گے تو کھیر دوں گا, کشمیر مانگو گے تو چیر دوں گا. اور گل سن, 11 سال رہے جیل وچ وزیر اعظم بنے, تو میں 12 سال واسطے اندر کرا دے تو وزیر اعظم لا دیو, میں تیار ہوں. ایسے بے وقوف انسان وہ وزیر اعظم نہیں, صدر پاکستان بنے تھے, اور ان کی اسٹرگل اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہے. جب پاکستان 2 لخت ہو رہا تھا, ملک کے اندر بہت سارے پرابلم تھے, مسئلے مسائل تھے. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد پیٹرول پمپوں سے لے کر, گاڑیوں سے لے کر روڈز بلاک تھے, تو انہوں نے پاکستان کھپے کا جو نعرہ لگایا, اس نے ملک کو یونائٹ کیا, اور ایک دفعہ پھر ہم پاکستان کی طرف بڑھے. اور ایک جو ہے نا کریکٹر آنا یا سیٹ دینا, یہ اللہ پاک کے بس کی بات ہوتی ہے. یہ 11, 12, 13 سال کی جیل سے نہیں ہوتا. تے کھپے میں جتنی ہانڈی پکائی ہے, کھپ دے نہ جڑے موٹا گوشت پکے ہوئے وچ آلو پائے ہون, اس طرح کھپ کھپ کے اتنے دھنیا سٹ کے. اچھا اب آپ نے بولنا نہیں ہے, مجھے شیخ صاحب کا جواب لینا ہے. شیخ صاحب جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے لوجیکلی جواب دے دیں اس بات کا کہ کسی شخص نے بڑا خوب لکھا ہے, حسن نثار صاحب کا ایک کالم ہے کہ نئی جو پی ٹی آئی ہے نا, اس میں جا کر اگر جی اے بھٹو کا نعرہ لگا دینا تو تقریباً آدھی سے زیادہ کیبنٹ جی اے بھٹو ضرور آگے نعرہ لگائے گی, کیونکہ ایک پریکٹس ہو چکی ہے. 2 باتوں کا جواب دیتا ہوں, قریشی سے لے کر پھر 2 سال سے 2 باتوں کا جواب دیتا ہوں آپ کو. نہ آپ کے پاس کوئی اچھا بولنے والا ہے, نہ اچھی وزارت کے قابل ہے, سارے امپورٹر, سارے ایکسپورٹر, شوکت ترین بڑی مین وزارت میں وہ بھی امپورٹر. یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں بتانے لگا نا, مجھے موقع دیں. میں 2 باتوں کا جواب دوں گا. میرے بھائی نے بھی یہ بات کہی نا, یہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہے. انہوں نے کہا کہ 11 سال زرداری صاحب پابند سلاسل رہے, ان کے ساتھ ظلم ہوئے, ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی, مان لیا. آپ آج ان کے ساتھ, جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی, آج آپ نے ان کے ساتھ پی ڈی ایم بھی کھیلا, آپ نے بہن بھائی بھی بنے, آپ نے یہ بھی کہا کہ مریم میری بیٹیوں جیسی ہے, ہوگی, ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں سر, مجھے پہلے نہیں, آپ مجھے پہلے بات, مجھے آپ انٹرپٹ کرنے پر مجھے موقع دیں نا بات کرنے. چلیں میں آپ کی بات مان گیا, لیکن آپ نے پھر ڈاکو کہنے والے کو ڈاکو کہنے والے کو اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے آپ نے شیخ رشید کو آپ کہیں کہ مجھے یاسین, مجھے آپ نے مجھ سے باتوں کا جواب دینا, میں نے بات ان کی بات کا جواب دینا. میں نے لیکن سر وہ کرے نا بات جو آپ کی طرف ہو رہا ہے. دیکھیں بات میری, سوال آپ کی پسند کا, جواب میری مرضی, سوال آپ کی پسند کا, جواب میری مرضی کا. آپ تھوڑی دیر ذرا اینکر بن کے میری بات, ٹھیک ہے میں کریوں. بات یہ ہے, انہوں نے بات کی نا, آج انہی کے ساتھ آپ لوگ ملے, آج انہی کے ساتھ ملے, انہوں نے آج آپ کو دوبارہ دھوکہ دیا, اور ان کی خصلت میں یہ چیز شامل ہے. میں ان کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں جن کی یہ بات کر رہے ہیں. ان کی خصلت نہیں, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. میں بے شک دیکھیں اپنے اختلافات, آپ کے نظریاتی اختلافات علیحدہ, لیکن جو چیز ماننے والی ہے نا, وہ یہ ماننے والی ہے کہ آپ کم از کم
اگر زرداری صاحب کے ساتھ یا بے نظیر کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں وہ 1000 گنا بہتر ہے نون لیگ سے, وہ بات پہ پورا اترنے والے ہیں. یہاں تک تو میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے غلیظ زبان بی بی کے بارے استعمال کی, جنہوں نے زرداری صاحب کو جن کی زبانیں کاٹی, یہ یہی کلیم کرتے ہیں نا. آج آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کس منہ سے؟ پہلی بات. دوسری بات, انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کون سے لوگ ہیں. ہمارے پاس سینیٹر سیف اللہ خان نیازی چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف, فاؤنڈر ممبر تحریک انصاف کے, وہ اس ٹائم سینیٹر بھی ہیں, چیف آرگنائزر بھی ہیں. عامر کیانی صاحب کے الزامات کی آپ بات کرتے ہیں, کوئی ایک الزام تو مجھے ان کے اوپر ثابت کر کے بتائیں. مجھے ثابت کر کے دکھائیں, ڈاکومنٹڈ ثابت کریں. باتوں میں آپ کو کہتا ہوں یاسین چور ہے, یہ بھائی جان چور ہیں, یہ کس طرح بھائی میں ثابت کریں, مجھے بتائیں ثابت کریں. جاگیر ترین بھی چینی میں گلٹی نہیں ہے. اگر ہوگا تو تحقیقات ہو رہی ہے. بھائی جان میری بات سنیں, میری بات سنیں, میری بات سنیں. آپ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف تاریخ میں پاکستان کی واحد حکومت ایسی ہے جس نے اپنے لوگوں کے اوپر بھی ایکشن لیا ہے. آپ اس بات کو تو اپریشیٹ کریں, آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں. یہاں تو پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کہ آپ اپنے پرائم منسٹر کے جہاز میں اپنے وزیر خزانہ کو یہاں سے مفرور بھی کرواتے رہے ہیں. ہم نے پہلی دفعہ انیشیٹ لیا پاکستان میں, سبطین خان جیل کھا کے آیا, علیم خان جیل کھا کے آیا, جہانگیر ترین کے خلاف الزام لگا, وہ ہمارے کسی کیبنٹ ممبر نہیں ہے, وہ ہماری ڈیفیکٹو گورنمنٹ نہیں چلا رہے ہیں. میرے خیال میں خان صاحب کے بعد اگر کسی نے حکومت آپ کی بنائی ہے نا تو وہ جاگیر ترین ہے. میں کہتا ہوں اگر ایک بات مجھے بتائیں, آپ کس طرح بیٹھ کے یہ خدائی دعویٰ کر سکتے ہیں جہاز کام آنا ہوتا؟ سر کام نہیں, میری بات سنیں, آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے, آپ شرن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اگر ایسا ہوا ہو تو ایسا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننی تھی, یہ اللہ کے گھر منظور تھا, یہ لکھا ہوا تھا اور وہ بنی. فیکٹ اینڈ فگر کی بات, فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ ہی بتا رہا ہوں آپ کو. 22 سال کی جدوجہد کا بتا رہا ہوں. آیا, بالکل آیا کام, ہم مانتے ہیں آیا. لیکن آپ یہ دیکھیں اگر ہم نے جہانگیر ترین کو نہیں بخشا, ہاں وہ اپنی انکوائری بھگتیں گے, اگر وہ سرخرو ہوئے تو وہ بالکل عزت کے ساتھ واپس آئیں گے. آپ نے پی ٹی آئی کے کون سے بندے کو دیکھا جہانگیر ترین کو آؤٹ آف دا وے جا کے ڈیفینڈ کرتے ہوئے؟ سر میں بتاؤں آپ کو کون سا دیکھا آپ نے؟ لسٹ گنا دوں گا, گنائیں, میں پورا جہانگیر ترین گروپ آپ کو بتا دوں گا. گروپ 24 بندوں کے ساتھ بھائی میرے 40 بندوں کا گروپ ہے, آپ 24 کی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں 40 بندوں کا گروپ ہے. بلیک میل کیا کیا انہوں نے ہمیں؟ کوئی تحقیقات بند ہوئی, ایف آئی اے ان کی تحقیقات کر رہا ہے, لیکن آپ اس کے کو کس نے ہٹایا سر؟ میری بات سن میں آپ لا پڑھیں کہ اگر آپ چھوٹے سے بریک کے بعد ملتا ہوں, چھوٹے سے بریک کے بعد بہت لمبی گفتگو ہوگی ہے اور دوبارہ سے گفتگو یہیں سے جاری و ساری کرتے ہیں. جی خوش آمدید کہتا ہوں جی ایک مرتبہ پھر آپ کو. آصف صدیق صاحب, آپ کے حلقے کی سیاست کی بات کرتا ہوں. بڑا مشکل حلقہ ہے, حقان عباسی کا قد بڑا تھا, صداقت عباسی صاحب الیکشن جیت گئے, اب کیا صورتحال ہے آپ کے حلقے کی؟ دیکھیں جی, ہمارا جو حلقہ ہے نا, وہ جو یہاں پہ لوکلی ہماری پنڈی کی پولیٹکس ہے, اس میں ذرا سا مختلف ہے. وہاں پہ بہت ساری جماعتوں کے علاوہ پرسنلٹی کی پولیٹکس بھی ہوتی ہے, برادریاں بہت ساری رہتی ہیں, برادریزم بھی چلتا ہے. ہم تو بیسکلی چونکہ نظریاتی لوگ ہیں, پیپلواڑی سے تعلق ہے میرا, تو پچھلی دفعہ میں کینڈیڈیٹ بھی تھا, میرا ٹکٹ اناؤنس بھی ہوا, لاسٹ ٹائم جا کے وہ تبدیل ہو گیا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاید حقان صاحب بڑی پرسنلٹی ہیں, پرائم منسٹر رہے ملک کے, لیکن وہ پرائم منسٹر رہ کے انہوں نے ڈلیور کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. جب تک منسٹر رہے پھر بھی میں بھی کچھ آؤٹ پٹ تھوڑی بہت عباسی صاحب کچھ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کے دور کی صداقت عباسی صاحب کی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے حلقے میں اسپیسیفکلی جو لوور بلٹ ہے مری اور کوٹلی کے درمیان پا, یہاں پہ 2-3 روڈ سی, ایک لتراڑ روڈ, پان بلاوڑا روڈ, کوٹی کلیاڑی روڈ, نون لیگ کے انیشیل دور میں ان کے ٹینڈر ہوئے, ورکنگ شروع ہوئی, اس پہ کام شروع ہوا اور فل فنڈنگ اسکیمیں نہیں تھی. اور پھر موصوف شاید حقان صاحب بن گئے پرائم منسٹر بن کے انہوں نے 1 روپیہ فنڈ اس کا ریلیز نہیں کرایا, اور ان کے پرائم منسٹرشپ کے دوران وہ پروجیکٹ مکمل طور پہ بند ہو گئے. پھر جناب میرے بھائی صداقت عباسی صاحب آ گئے, انہوں نے بھی 1.5 سال تک وہ کھڈے نالے بن گئے, برا اشر ہو گیا, لوگ نکلے. پھر خیر میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا, بہت سارے بھائی نکلے اور ہم نے ایک سٹرائک کی. وہاں پہ 2 دن ہم بیٹھے رہے, رات کو 1-2 بجے پھر ڈی سی صاحب آئے, ہم نے ان سے ریٹن لیا کہ اتنے ٹائم میں آپ ان کی ریٹرننگ کروائیں گے, تو پھر جا کے وہ ورکنگ شروع ہوئی. مطلب میں رسپانس جو صداقت عباسی صاحب کا وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فی الحال تعمیر و ترقی کو تو آپ چھوڑ دیں, ملک کی مہنگائی دیکھیں, بہت ساری چیزیں دیکھیں, اتنے حالات خراب ہیں. اب جس طرح سے کشمیر ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ سارا کچھ پی ٹی آئی نے کیا ہے, لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے,
پی ٹی آئی کے جو منسٹر ہیں وہ وہاں پہ رہ کے تو غدار تو کہتے ہیں مجھے فلاں کو میں بھی عمران خان صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں مناسب نہیں اور زیب نہیں دیتی کہ کسی کی پرسنل پولیٹیکل لوگ ہیں پولیٹیکل بات کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیلیورنس تو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ یہ مانے یا نہ مانے کہ جو لوگ ان کے بیس کرنے والے پولیٹیکل لوگ ہیں پولیٹیکل فگر ہیں ان لوگوں کو سائڈ لائن کر دیا ہے. اس میں انہوں نے خود نام لیا سیف اللہ نیازی کا، میں کبھی ملا بھی نہیں. ان جیسے اور بڑے بے شمار لوگ ہیں کہ جو جب سے عمران خان نے وہ فاؤنڈر لوگ ہیں وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹوٹلی کارنر ہیں. یہ اب جس طرح میرے بھائی نے کہا جہانگیر ترین نے اب کیسے نہیں بولے، وہ 30-40 لوگ پرچیز کر کے لایا تھا تو گورنمنٹ بنی نہیں، تو آپ کی گورنمنٹ نہیں بننی تھی. تو اس زمرے میں پھر جتنے مخلص لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، میں چونکہ خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میری ہمدردیاں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پولیٹیکل ٹون کے اس حوالے سے یا ٹارگٹ کر رہا ہوں، نہیں. ان لوگوں کو کارنر کر دیا گیا. گراس روٹ لیول کے ورکر کو پتہ ہوتا ہے کہ روڈ خراب ہو تو گاڑی ڈرائیو کیسے کرتے ہیں، روزگار کسی کی 20,000 روپے پہ ہے تو وہ گھر کا کیسے بناتا ہے. یہ عام جو گراس روٹ لیول کا کارکن اوپر آئے گا اس کے ساتھ عام لوگ اٹیچ ہوتے ہیں جو لوور اور مڈل طبقے سے بلانگ کرتے ہیں. اس کو ان کی مجبوریاں پتہ ہوتی ہیں. آئی جیکر آتے ہیں، انویسٹر آتے ہیں، فنانسر آتے ہیں، وہ محلات میں رہنے والے لوگ ہیں. ان کو کیا پتہ ہے کہ 20-25 ہزار روپے کا امپلائز ہے، ایک مزدور ہے، ایک لیبر ہے، اس کا گھر کیسے چل رہا ہے. ایک روڈ ہے جس پہ سفر 2 گھنٹے کا 8 گھنٹے میں ہو رہا ہے، وہ کتنی مشکل ہو رہی ہے، وہ کتنا جلدی بننی چاہیے. انڈسٹری فلاب ہو گئی. ساری چیزیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے حلقے میں تو اللہ معاف کرے ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اناؤنسمنٹ کے علاوہ کوئی میگا پروجیکٹ یا کوئی ایسی چیز انہوں نے دی ہو ابھی تک. ایسا چاند لوکل جو ہے وہ ٹی ایم اے کے، ٹی ایم سی کے یا پروونشل ہائی وے کے ریگولر فنڈنگ آتی ہے، اس پہ یہ لسٹیں اناؤنس کرتے ہیں اور بورڈ لگاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے کام کر دیے. ہاں ایک آدھ ابھی ایک بڑا انہوں نے ٹورزم ہائی وے کے حوالے سے جو چیزیں اپریشیٹ کرنے والی ہیں وہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے. جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوتی، ٹینڈر نہیں ہوتا، کام نہیں لگتے، تب تک مقصد نہیں ہے. میرے حلقے کی ایک بلک واٹر سپلائی اسکیم کا ایک پروجیکٹ میں آپ کو بتاؤں جس پہ آپ نے حلقے کی بات کی تو میں ذرا اس ایریے کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا جو 3 ارب سے شروع ہوا. موصوف شاہد حقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ آ گئی، وہ کاف لیگ کے دور میں شروع ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ مطلب 80 کروڑ روپے کے قریب اس پہ پیسے بھی لگ گئے، زمین بھی ایکوائر ہو گئی اور وہ آدھا مری اور کوٹلی ستیا میں آدھا تھا اور پانی دونوں تحصیلوں کو. بیسیکلی یہ پروجیکٹ ایک نیو سٹی پروجیکٹ لگ رہا تھا پہاڑی بیلٹ میں مری اور کوٹلی کے درمیان، اس کو پانی سپلائی ہونا تھا. وہ پروجیکٹ کینسل ہو گیا تو پھر یہ ہوا کہ دونوں تحصیلوں کو پانی دیں گے اور وہ پانی دینے کی مد میں 50-60 کروڑ روپے پر ایئر دونوں تحصیلوں کو ریونیو بھی آتا. لیکن وہ موصوف شاہد صاحب آئے، انہوں نے بند کروا دیا. 2 دفعہ یہ ایم این اے بنے، انہوں نے نہیں ہونے دیا. پھر صداقت صاحب نے اس بلڈ میں پوری کمپین کی اسی پروجیکٹ پہ، لیکن اب ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ فیزیبل نہیں ہے. اور اب وہ پروجیکٹ 3 ارب سے تقریباً 10 ارب روپے کراس کر گیا ہے. تو وہ پائپ مشینیں سب زنگ آلود ہو رہی ہیں. تو ڈیلیورنس کی یہ حالت ہے میری. صحیح کہہ رہے ہو. یقین جانو غریب بندہ تو روٹی کھا ہی نہیں سکتا. میں روٹی دا نوالا اندر سٹنا تو میں دے لت پیندی ہے ٹھا نال سالن تیرا پیو لائے گا. یقین جانو پھر میں تو پانی دا گلاس پینا تو روٹی کہندی ہے نوائی جا رہے ہیں اللہ دیا بندیا تو ہو روٹی سٹ. یقین جانو اتنی مہنگی ہوگی شیخ صاحب روٹی تانوں تو روٹی کھانی نہیں چاہیے. شیخ ہو خیر صبح ناشتہ کر لو تو دیہڑی دی نہ بھی کھاؤ تو چل جاتا ہے. ساڈے جا جٹ ذمہ بندہ روٹی نہ کھاوے بڑا رولا نہیں. بڑا مسئلہ ہے جی. روٹی 12-15 روپے ہوگی ہے، سالن یہ روٹی نہیں کھا رہے تو یہ لاتے یہ بات یقین کرو روٹی اس کو دیکھتے ہیں تو بولتے آتنکوادی بندے پتہ پڑا ہے. اچھا جی دیکھیں یہ ان کی جو شکایات ہیں کچھ حد تک ٹھیک ہیں، لیکن میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں. صداقت عباسی صاحب نے ابھی پنجاب ہاؤس کو کوسار یونیورسٹی بدل دیا اور میں خطہ یہ جو کوسار ہے اس کو میں مبارک دیتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھنے کے لیے بچوں اور بچیوں کو پنڈی اور اسلام آباد کا رخ نہیں کرنا پڑے گا. اس کے 4 کیمپسز بھی ہیں وہ بھی اناؤنس ہو گئے ہیں اور اس میں سیشن شروع ہو چکا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات جو ٹورزم ہائی وے والی انہوں نے کی ہے 4 ارب 4 کروڑ روپے کا جو یہ پروجیکٹ ہے یہ بہت آنے والے دور میں مری کو اور کوٹلی ستیاں کو جس طرح آپس میں ملا رہا ہے، اس سے ٹورزم جتنا بڑھے گا اس سے ملک کو بہت فائدہ ہوگا. تیسرے نمبر کو میں بتا رہا ہوں کہ کل سالہ فلائی اوور کا بھی افتتاح خان صاحب نے کر دیا ہے. سالہ فلائی اوور بھی NA57 کا صداقت عباسی صاحب کا پروجیکٹ تھا. تو کام الحمدللہ صداقت صاحب بھی لگے ہوئے ہیں ادھر کرنے اور دن رات لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 35 سال کا مقابلہ آپ 3 سال سے کر رہے ہیں. جب یہ 5 سال مکمل ہوں گے تو آپ شاید عباسی صاحب کے بھی کام جو انہوں نے وہاں پر کروائے ہیں اور صداقت عباسی کے بھی 5 سال کو کام کا موازنہ. یاسین میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ آ کر شیخ صاحب ایک بڑا عاجزانہ سوال ہے. ہوگا ہو گیا آنے والا وقت دیکھیں گے. اس کے علاوہ یہ جو 3 سالوں میں کوسار یونیورسٹی بن چکی ہے، پہلی یونیورسٹی یہ بن چکی ہے گورنمنٹ کا فنڈ کے بغیر. پنجاب ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا کہ آپ اس کو یہ چھوٹی سی اس کو تھوڑا سی اپریشیٹ تو کر دیں اس بات کو کہ تعلیم کے لیے بن گئی ہے. سیشن شروع ہو چکے ہیں. آپ میرے ساتھ آئیں وزٹ کر دیں. کس دن پروگرام رکھتے ہیں آپ کہنا میں کہنا
के मैं ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 9ਵੇਂ ਦਿਨੇ ਚੇਂਜ ਦੇਾਂਗੇ। यारा दिमाग मत खराब करो यार, उधर खड़ा हो जाओ। उधर खड़ा हो जाओ। अच्छा मेरा बात सुनो। एक मिनट खान साहब की बात सुनो जी। खान साहब, बल्कि रहने दो। खान साहब ये आप मेरे साथ बार बार करते हैं, ये गलत बात है। ये बैठा हुआ है पीपल पार्टी वाला लोग, कोई मसला ना बन जाए यार। क्या मसला ना बन जाए? ये जो मोदी है ये मिनिस्ट्री से उतर जाएगा। वो प्राइम मिनिस्टर है, वो क्यों उतरेगा? वैसे पूछा नहीं है, सब यार इस तरह करते हैं ना एक दूसरे के खिलाफ। क्यों जी उतर जाएगा वो मिनिस्ट्री से? अगली बार हुकूमत फिर मोदी की होगी, क्या लगता है जी आपको? अगली दफा उतरेगा इंशाल्लाह। उतरेगा जी उतर जाएगा क्या? इंशाल्लाह उतर जाएगा यार, घबराना नहीं है। हमारा माशाल्लाह सोना पाकिस्तान। ਉਹ ਲੈ ਜਾਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਸੀ, जी ਉਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ ਰਹਿ। अच्छा एक मिनट मुझे बात पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट मेरी बात सुनो, इधर मेरी बात हाँ सुनो। मेरे ना लगी जी जी तुम मेरा तेरा कोई ताल्लुक है? तू लगा रहा अपना जिधर लगे। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें थोड़ा सा ਉਹ कुछ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ मैं तनख्वाह देना है महीने दी। देता तो उस कुड़ियां ताको पानी तो रोको, किधर मुरझा गई ने, उसम हल्का जा पानी में छंटा मार। अच्छा मेरी बात सुनो ना, इंटरनेशनली कुछ पता है तुम्हें क्या पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, क्या हिसाब किताब? क्यों नहीं पता? बताओ किस इंटरनेशनल लीडर को? है और पीछे नारे शारे लाए नहीं ना, फलान हन चावल खुले तेरा भरा 2 पैकेट लेके आई। इसके अलावा और क्या पॉलिटिक्स से तुम्हारा ताल्लुक है, चावल के पैकेटों के अलावा? उस सुबह ना सियासत में बड़ा मजा आंदी। अच्छा बच्चे सियासत में एक बारी पता की होया, एंड फ्लैक्सां लगी है ना, बड़ी फ्लैक्स चखड़ आया, चखड़ हवा पई है, फ्लैक्स सारी थले, मैं सारी लपेट लपूट के कार लै गई, जाके छत ते पाई, और मेरा कमरा चौंदा नहीं आ। बड़ा फायदा होनी सियासत दा। इसके अलावा तुम्हारा सियासत से क्या ताल्लुक? बच्चे और ते छोड़, ये जो मैं कहना कैंपेन दा टाइम वधा देना चाहिए। क्यों? उस विच ना साडे कार ना बहुत घट खर्चा होंदा है राशन किस दा। तरह? ए राती कॉर्नर मीटिंग, मैं सब तो पहले अगे पहुंचे ना, आवेगा भई आवेगा, पाशा ग्रुप आवेगा, ठीक है, हर गल विच मैं अगे होना। यकीन जब मीटिंगां हो रही ने, फिर कागज जमा कराने जाने नहीं, बंदा जांदा नाश्ते कर दी तो नाश्ते निहारी पाए, तो मेरी पति कुर्सी खड़ी होंदी है बूफे नाल वाली। ये लोगों का खाता है ना, इस वजह से इसको टेंशन नहीं है। यकीन करो इनके घर में गोश्त इस तरह पका होता है, एक बोटी होता है, बाकी सारा शोरा 2 आलू पड़ा होता है, एक आलू में पैर रख के फिर दूसरे में रख के तो फिर जाके बोटी तक हाथ पहुंचते हैं ना। ये लोगों का मुफ्त माल खा खा के हिला हुआ है। थी फिक्की जुगत लेकिन की है उन्होंने। उठ के कर दी सब फ्रेम दा नहीं। चल नवा काम चलेगा चल। अच्छा मेरा बात और तो एक मिनट हाँ साहब एक मिनट। अच्छा बात बताओ मेरा बल के छोड़ दो, ये बल के बैठा हुए पीटीआई वाला लोग भी बैठा हुआ, इनको बोलो हमारा नस्वार थोड़ा सा महंगा कर दो यार। अच्छा नस्वार बड़ी इकोनॉमी की बात आप कह रहे हैं, 10 रुपए की नस्वार है, उसमें क्या है, महंगी हो सस्ती हो? बड़ा दूर से आता है ना जनाब, बड़ा खर्चा होता है ना जी। तो तुम्हें क्या मसला है? हमें मसला ये थोड़ा सा महंगा करो तो फिर ये हर शय महंगा हो गया जी। अच्छा तो नस्वार भी थोड़ा सा रेट। अच्छा आप थोड़ा सा दूर बात करेंगे, थोड़ी बू आना शुरू हो गया तो। बोल शुरू हो गई, कोई मसला नहीं, शड़ ला दे। अच्छा मुझे ये बताएं, उसके अलावा आपका कुछ सियासत से ताल्लुक? बड़ा गहरा ताल्लुक। बताएं जल्दी से बताएं। ये जो झंडे शंडे लाने नहीं खब्बे सजे, अच्छा ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੱਕ ਬੇਪਰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਝਾਤੀ नहीं पैंदी। बड़ा फायदा होने ये देखिए शेख साहब, ये आम बंदे का ये ताल्लुक है, वो नाश्ता कर ले, खाना खा ले, पैनाफ्लेक्स लगा के उसको इस्तेमाल कर ले तो उसका सियासत से ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। गर्मी भी बड़ी है, लेकिन जवाब मुझे दीजिएगा कि हुजूर वाला ये जो हम लोकल बंदे को अवेयरनेस कब देंगे? क्रेडिट दोनों पार्टियां आप लेती हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्टी ये क्रेडिट लेती है कि अवाम में शऊर हमने पैदा किया, आप कहते हैं शऊर हमने पैदा किया, लेकिन शऊर ये है कि नाश्ते पे बिक जाते हैं, चावलों पे बिक जाते हैं, पैनाफ्लेक्स पे बिक जाते हैं। क्या होगा इस कौम का? पहले तो ये बात है कि ये आपको पता है कीमे वाले नान और चावलों के पैकेट हमारे मुल्क में कौन ट्रेंड लेकर आया, कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कह दूँ। और दूसरी बात ये, और भाई कहते हैं कि जी मैं भूखा हूँ, तो ये भूखे नहीं है, इनका निज़ाम चलता रहा है। ये दुआएं दें नवाज शरीफ को जो ये ट्रेंड लेकर आया पाकिस्तान में, कीमे वाले नान। अब यूथ में अभी शऊर आ रहा है। अब अगर आप कहें ना कि अगर आप पैसे देकर बंदे लें, जो पहले 100 बंदा आता था ना, अब 10 बंदा आता है। अब रेशो चेक कर लें इनके जलसों की। आप लाहौर जैसे शहर में PDM का आखिरी, जहाँ पर इनके
ताबूत में आखिरी कील ठूंकी थी ना, मरियम नवाज का वो शहर था, ये क्लेम करते हैं कि लाहौर हमारा है। आप उनमें इनका हालात देख लें, अगर ये पैसों से लोग आते, पैसा तो इनके पास बहुत है, तो ये पूरा मीनार पाकिस्तान भर चुके होते। अब मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की आवाम बहुत समझदार हो गई है, और हमारे घरों के जो बच्चे हैं ना, वो अपने बड़ों को अब समझाना शुरू हो गए हैं। अब बच्चे अब बहुत तेज़ हो गए हैं। अभी जो नई हमारी नस्ल आ रही है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगी। बहुत शुक्रिया जी आपका। कोई शॉर्ट सा मैसेज दे दें अगर आप देना चाहते हैं। मैसेज मैं यूथ को देना चाहता हूँ कि आप अपना किबला दुरुस्त करें, अपने आप को ठीक तरफ लगाएं। आप बहुत एनर्जेटिक है, बहुत टैलेंटेड है। पाकिस्तान की यूथ दुनिया में दूसरे नंबर पे हम हाईएस्ट यूथ रखते हैं पाकिस्तान। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने को तमीरी काम में लगाएं, और जो वोट भी कास्ट करें और जिसको सपोर्ट भी करें तो उसके अक्ल जेन में रख के, उसका जो विजन है उसको जेन में रख के उसको सपोर्ट करें। तो बहुत सारी तवक्कुआत पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की यूथ से, हमारी यूथ जिंदाबाद। मैं उनको ये पैगाम देता हूं। हुजूर वाला 2 सवाल, एक तो आखिरी में मैसेज लूँगा, बिलावल भुट्टो को लोग क्यों वोट दें? एक तो वो सियासत कर रहे, पहले नाना फिर वालदा और अब उनके ज़िम्मे लग गया। नहीं जी, उन्हें एक और भी बयान देता हो तो सब नहीं सुनिया। वोट उनको क्यों देना चाहिए, पहले ये बताइएगा। अगले सवाल की तरफ आता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सवाल के, जिस तरह से ये छोटे मज़ाहिया मेरे भाई ने कुछ डायलॉग बोले जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ से रिलेटेड हैं, जिस तरह से भाई ने कहा ना कि यूथ में अवेयरनेस आ गई है, प्रॉब्लम ये है कि ये चैन टूट जाती है, बीच में डिक्टेटरशिप आती है और वो हमारे यूथ को बिल्कुल ग्राउंड कर देती है। जब यूथ ग्राउंड हो जाती है तो वो फिर जो अवेयरनेस आई हुई होती है वो सारे लोग बैकग्राउंड में चले जाते हैं, और इसलिए उस हद तक अवेयरनेस क्रिएट हम नहीं कर सके, क्योंकि जो सफ़र के लिए निकलते हैं तो रास्ते में डी ट्रैक हो जाते हैं। ये उस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए, और यूथ स्पेशली इसको प्रमोट करना चाहिए। आपने कहा कि बिलावल भुट्टो को इसलिए वोट देना चाहिए कि जिस तरह से आपको पता है कि इमरान खान साहब की एज क्या हो गई है, मियाँ नवाज शरीफ की एज कितनी है, और वो सारे कहते हैं कि नौजवान लीडरशिप आनी चाहिए। तो इस वक्त नौजवान लीडर जो मुल्क में है वो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी है, और वो नौजवान भी है और नौजवानों की बात भी करता है। वो मैच्योर नहीं है, अभी 30 से बहुत कम है। विलायत जो है ना वो भी 40 के। देखें मेरी बात सुने, इसका मतलब ये है कि फिर आप नौजवानों को डिनाई कर रहे हैं ना। आपने आज तक स्टूडेंट यूनियन पे क्यों बैन लगाया हुआ है? इसलिए कि स्टूडेंट यूनियन, ये ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो लीडरशिप क्वालिटी होती है उन लोगों में होती है, और वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो डिक्टेटरशिप के आगे भी सरेंडर नहीं करते, और वो अपनी क़यादत के आगे भी बात करते हैं। इस पे टोटली तौर पे ये क्रीम होती है जो ग्रोथ करके आगे आती है, और हमारी पार्टीज़ में फिर ये लीड करते हैं। लीडिंग लोगों पे हमने बैन लगाया हुआ है। नर्सरी में हम वो लोग तैयार ही नहीं कर रहे। इनकी गवर्नमेंट हो, हमारी गवर्नमेंट में भी गो के एक दफ़ा रेजोल्यूशन भी पास हुई, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी। यूथ या स्टूडेंट्स या ट्रेड यूनियन के लोगों को हम आगे ही नहीं आने दे रहे। जब तक वो आगे नहीं आएंगे, और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब भी आएंगे, ये यूथ भी ग्रोथ करेगी, ये स्टूडेंट लीडर बनेंगे, प्रमोट होंगे, आगे आएंगे, ट्रेड यूनियन बहाल होंगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस छोटी सी एज में, अभी आपने देखा कि प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी ने जो आज़ाद दिया उन्हें, इतनी छोटी एज में, मुझे बताएं ना कौन सा आपकी कंट्री का लीडर है जो जाके वो आज़ाद लेके आया। इंटरनेशनल लेवल की पर्सनैलिटी है। इस एज में तब ग्रोथ करके वो लीडर बनेगा। अब 60 साल या 70 साल में जाके जब हम लीडर के पीछे खड़े होते हैं तो उसने अगले 10 सालों बाद तो चले जाना है, वो कैसे डिलीवर करेगा हमें? थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी मैसेज अगर दे दें, जल्दी से मैसेज दे दीजिए। मैं जिस तरह से मेरे भाई ने, शेख साहब ने मैसेज दिया तमाम अपने यूथ के नौजवानों को, जिस जमातों से मेरे रिलेटेड हैं, उनको मैं मैसेज दूंगा, खुदा आप सरेंडर नहीं करें, आप सर्वाइव करें, और स्पेशली अपनी जमातों के अंदर मेरिट की पॉलिटिक्स करते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बाज़ दफ़ा चूँकि लीडरशिप के पास इतना टाइम नहीं होता, हमारे कुछ सीनियर्स, हमारे कुछ लोग उनको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो उस पर अमल करते हैं, हर जगह वो जा नहीं सकते, तो वो जो डिसीजन मेकिंग है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब आप स्टैंड कर जाएंगे, हमारे यंगेस्ट लोग, आप मेरिट पे बात करेंगे, आप स्टैंड करेंगे, तो लीडरशिप भी कन्विंस होगी और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपकी चॉइस के मुताबिक फ़ैसले होंगे, और लीडरशिप आप में से निकलेगी, आप ग्रोथ करके ऊपर आओगे तो मुल्क तरक्की करेगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नौजवानों का नाम यही मैसेज है कि आप तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। हुज़ूर वाला आसिफ सत्ती साहब हों या शेख ननी साहब हो, सारे हमारी आंखों का तारा हैं। पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, हत्ता कि MQM हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, सभी हमारे दिलो जान से हमें अजीज़ हैं, प्यार हैं, क्योंकि जो इस मुल्क से प्यार करता है। इख्तलाफ रखना जमहूरियत का हुस्न है। इख्तलाफ अगर अल्लाह पाक को पसंद ना होता तो कभी भी इबलीस का वजूद ना होता। अगर अल्लाह पाक को इख्तलाफ पसंद ना होता तो आज हम सारी आदम की औलाद एक पेज पर होते, कोई शैतान और रहमान का कंसेप्ट ना होता, सिर्फ अच्छे काम होते और दुनिया में कुछ बुरा काम ही ना होता। इख्तलाफ ये जिसकी वजह से
معاشرے میں بہتری کا عنصر موجود ہوتا ہے. تو یہ جو اختلاف ہے یہ رکھیں, لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے رکھیں. سوشل میڈیا فیس بک سے لے کر ہر پیج میں جائیں تو کم از کم گالی نکالتے وقت یا پھر کچھ کمنٹ کرتے وقت یہ بات یاد رکھا کرے کہ آپ کا کس خاندان سے تعلق ہے. آپ کے والدین کی تربیت یہ تھی کہ آپ کسی بھی چیز کو برا مانیں تو گالیاں شروع کر دیں. اختلاف ضرور رکھیں لیکن اس کے پیچھے لاجک رکھیں اور بعد میں وزن رکھیں. یہی ہماری ہیلتھی ڈیبیٹ کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ آپ تک کچھ اچھی بات پہنچ سکے. ملتا ہوں اگلے شو میں نئی ٹیم کے ساتھ, نئی ٹاپک کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.